کہ یا رسول اللہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنا، اپنا مال اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں خرچ کرنا اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا۔ جیسے ہی صدیق اکبر کی بات ختم ہوئی، خلیفہ دوم فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کو 3 چیز پسند تو مجھے بھی 3 چیز پسند۔ کہا اے عمر بیان کرو۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے روکنا، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ جیسے ہی عمر کی بات ختم ہوئی، داماد پیغمبر جامع القرآن عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کو 3 چیز پسند تو مجھے بھی 3 چیز۔ کہا عثمان غنی بیان کرو۔ تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ جیسے ہی عثمان کی بات ختم ہوئی، داماد پیغمبر شیر خدا مولائے علی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کو 3 چیز پسند تو مجھے بھی 3 چیز پسند۔ کہا علی بیان کرو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گرمی کے سخت موسم میں روزہ رکھنا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا اور دشمنوں پہ تلوار سے وار کرنا۔ جیسے ہی علی کی بات ختم ہوئی، جبریل امی حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب جب آپ کو 3 چیز پسند تو آپ کی گنہگار امتیوں کو ہمیں بھی 3 چیز پسند۔ کہا جبریل بیان کرو۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ عیالداروں کی مدد کرنا، مفلسوں سے پیار کرنا، آپ کی گنہگار امت کے لیے اپنا پر بچھا دینا۔ جیسے ہی جبریل کی بات ختم ہوتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تم کو 3 چیز پسند ہے تو مجھے بھی اپنے بندوں کی 3 چیز پسند۔ خدا کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنا، خدا کا ہر حال میں شکر ادا کرنا اور اپنا رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز۔ انسان جب در در کی ٹھوکریں کھا لیتا ہے، کہیں سے کوئی چارہ گر نہیں ہوتا تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن اسود ہے، کالے کلوٹے ہیں، حبشی غلام ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن اسود کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میری شادی نہیں، شادی کرا دیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی صحابی رسول کے پاس کوئی صاحبزادی تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلانا مسلم صحابی جو ابھی حال میں آئے ہیں، جن کے ایک لڑکی ہے جس کا نام سائقہ ہے اور جس کی خوبصورتی کا ڈنکا سارے مدینے میں بج رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ بن اسود چلے جاؤ صحابی کی بارگاہ میں، میرا سلام کہہ دینا، وہ کہہ دینا کہ آبروئے مسیح نے بھیجا ہے۔ بتاؤ مدینے کے سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کا پیغام، مدینے کا سب سے زیادہ بدصورت لے جانے والا، قدم زمین پہ نہیں پڑ رہا ہے، مسکراتے ہوئے اٹھیلیاں کھیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس صحابی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے وہ صحابی رسول باہر نکلتے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے، کہتے کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے آمینہ کے لال نے بھیجا۔ کہنے لگے کس لیے؟ کہنے لگے شادی کا پیغام لے کر۔ کہنے لگے کس کا؟ کہنے لگے اپنا۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ آنے سے پہلے تو نے اپنا چہرے کو نہیں دیکھا، تم کالے کلوٹے ہو، حبشی غلام ہو، میں اپنی حسین ترین لڑکی قربان کر نہیں کر سکتا، ڈانٹ کر واپس کر دیا۔ مردہ رنجیدہ آئے آقا کی بارگاہ میں، لیکن جب لڑکی کے والد گھر سے باہر نکلے تھے، لڑکی دروازے کے آڑ سے سارا ماجرا سن رہی تھی۔
جیسے ہی لڑکی کے والد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، لڑکی دامن تھام کر کہتی ہے کہ بابا جان آپ نے آنے والے کو دیکھا، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا دونوں جہاں کا سردار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ دنیا کی ریت، دنیا کا اصول، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ رشتہ اس کے رشتہ دار لگایا کرتے ہیں۔ میری قسمت کی عروجگی دیکھیے، میری قسمت کی سربلندی دیکھیے کہ جو میرا رشتہ سارے کائنات نے بھیجا ہے۔ عرض کیا بابا جان میں تو شادی کروں گی اسی صحابی، نہیں تو نہیں۔ وہ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ غلطی ہوئی معاف فرما دیا جائے۔ سرکار متوجہ نہیں، پھر عرض کیا یا رسول اللہ، پھر نہیں متوجہ، تیسری مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ لڑکی نے کہا میں تو حضرت عبداللہ بن اسود سے شادی کروں گی، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب تبسم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ شادی کا انتظام کرو۔ حضرت عبداللہ بن اسود بازار چلے جاتے ہیں کہ جاؤ چھوارا اور شکل لیا۔ بازار پہنچتے ہیں، منادی رسول اعلان کر رہا ہے الرحیل الرحیل اے شمع رسالت کے پروانوں چلو جہاد کے لیے۔ ایک طرف تو دل میں خیال آتا ہے کہ پہلے جہاد کرو بعد میں شادی، دوسری طرف خیال آتا ہے کہ پہلے شادی کرو بعد میں جہاد۔ لیکن وہ عاشق مصطفیٰ، شہدائی مصطفیٰ، دیوانہ رسول تلوار خریدتا ہے، پیسہ صرف ہے کہ چھوارا شکر خرید سکتا ہے یا تلوار، لیکن دیوانہ مصطفیٰ تلوار خریدتا ہے اور ہزاروں کی بھیڑ میں جاتا ہے، ہزاروں کو فی نار جہنم کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا جنازہ آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھا، لیکن جب حضرت عبداللہ بن اسود کا جنازہ آیا تو نبی مسکرا رہے، اور صحابہ کرام کا جنازہ چل رہا تھا، رسول پورا قدم رکھ کر چل رہے تھے، اور صحابہ کرام کا جنازہ چل رہا تھا تو رسول پورا قدم رکھ کر چل رہے تھے۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن اسود کا جنازہ آیا چلا تو رسول پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ تعجب میں پڑے ہوئے تھے، اچنبے سے پوچھا، کفن سے فارغ ہوئے، عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن اسود کا جنازہ آیا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور صحابہ کرام کا جنازہ آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھا، اور صحابہ کرام کا جنازہ جب چل رہا تھا تو پورا قدم رکھ کر چل رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن اسود کا جنازہ چل رہا تھا، آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، یہاں تو دنیا کی کوئی لڑکی تیار نہیں تھی، وہاں تو جنت کی حوریں کہہ رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن اسود کو میرے حق میں دیا، اس لیے میں مسکرا رہا تھا۔ اور اس کے نماز جنازے میں اتنے فرشتے آئے تھے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ پڑھیے درود پاک۔ مسلک اعلی حضرت اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہ ایک طرف مکے کی سرحد تضمین کیا کہ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی۔ کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ وہ اوج پہ ہوتا مقدر، عرش پہ ہوتا دماغ، اوج پہ ہوتا مقدر، عرش پہ ہوتا دماغ، گنبد خضرا پہ خم ہوتا یہ سر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ وہ اعلیٰ حضرت کے دیوانوں سے ٹکرانا نہیں، اعلیٰ حضرت کے دیوانوں سے ٹکرانا نہیں۔ ارے چیر ڈھالوں گا ابھی آدھا ادھر آدھا ادھر۔
پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں قاری جمشید صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. آپ لوگ کی محبتیں ہیں, آپ لوگ کا تعاون ہے. جو یہ مجمع دیکھ رہے ہیں محبت رسول میں بیٹھے ہوئے عشق مصطفیٰ میں شرسار ہو کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں. سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, حضرت سیدنا بلال حبشی اذان دیتے ہیں. بلال کی آواز میں لکنت ہے, بلال کی آواز پست ہے, بلال کو اذان سے ہٹا دیا جائے. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو, میرا بلال جب مسجد نبوی میں اذان دیا کرو تو 4 صحابہ اس کی آواز کو بلند کیا کرو. یہ اسی دستور زمانے تک چلا آیا. کچھ عرصہ پھر گزرا, حضرت عمر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, بلال کی آواز میں لکنت, بلال کی آواز پست, بلال کو اذان سے ہٹا دیا جائے. آج اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بات مان جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال, آج سے تم اذان نہیں دو گے. اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال حبشی گاڑھے مار مار کے رو رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آج کیا بات ہے کہ سوتے سوتے کمر دکھ گئی, صبح صادق ہو ہی نہیں رہی ہے. اتنے میں جبریل امین, اتنے میں جبریل امین حاضر بارگاہ ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جب تک بلال لکنت والی زبان ہلائے گا نہیں صبح نہیں ہوئے گی. تو فرما رہا ہے آپ سے یوں رب ذوالجلال, ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال. وہ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی, قدرت خدا کی دیکھیے مطلق سحر نہ ہوئی. کہا ہے عمر بلال کو تلاش کرو. حضرت عمر مسجد نبوی کے کونے میں جاتے ہیں, دیکھا حضرت بلال گاڑھے مار مار کے رو رہے ہیں. حضرت عمر عرض کہتے ہیں بلال کیا رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور والا, کہیں میری عبادت مردود بارگاہ نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال تم جنت میں جاؤ گے. اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال حبشی طرف اٹھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, متقیوں سے پہلے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. بلال کا عشق اور آگے بڑھا. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, صالحین سے پہلے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. بیٹھ جائیے آپ. بلال کا عشق اور آگے بڑھا. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, صدیقین سے پہلے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. بلال کی محبت اور آگے بڑھی. عرض کیا یا رسول اللہ, داماد پیغمبر شیر خدا مولائے علی سے پہلے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. بلال کا عشق اور آگے بڑھا. عرض کیا یا رسول اللہ, جامع القرآن عثمان بن عفان سے پہلے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. بلال کی محبت اور آگے بڑھی. عرض کیا یا رسول اللہ, خلیفہ دوم فاروق اعظم سے پہلے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. بلال عشق میں اور آگے بڑھے. عرض کیا یا رسول اللہ, یار غار صدیق اکبر سے پہلے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. بلال کا عشق اور آگے بڑھا. عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کی اہل بیت سے پہلے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. بلال کا عشق اور آگے بڑھا.
عرض کیا یا رسول اللہ جوانان جنت کے سردار حسن حسین سے پہلے آقا عائشہ فرماتے ہیں ہاں ان سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ بلال اس کے سمندر میں غوطہ لگا کر آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے پہلے آقا عائشہ فرماتے ہیں بلال مجھ سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال حبشی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کا مورخ لکھے گا کہ امتی پہلے آقا بعد میں، تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال سنو کائنات عالم کا نظام بدل سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی۔ کہ لگے آقا پھر کیا ہوگا، کہ لگے میدان حشر ہوگا، میں آقا بن کر سواری پہ چلوں گا اور تم غلام بن کر نکیل لے کر آگے آگے چلو گے۔ تو فلک پہ بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا، وہ چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ نمائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نمائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ او بھی نہ چھیڑ صبا سن بھلو گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بغداد کی سرزمین ہے، فضیل بن عیاض ہیں، بغداد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، شراب کے نشے میں چور، بچے گولیاں کھیل رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا فضیل آ رہا ہے، بچے ڈر کے مارے بھاگے۔ ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ فضیل کا سایہ جس پہ پڑ جائے وہ شیطان سے بدتر ہو جائے۔ فضیل کے دل نے ملامت کی کہ میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں کہ بغداد کے گلیوں کے بچے کہہ رہے ہیں، یقیناً ان کے والدین نے بتایا ہوگا، عزیز و اقربا نے بتایا ہوگا۔ سیدھے فضیل بن عیاض حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی مسکرا رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فضیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت فضیل بن عیاض عرض کرتے ہیں کہ حضور والا گواہ رہیے گا جو بارگاہ جنیدی میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نگاہ جنیدی حضرت فضیل بن عیاض پہ پڑتی ہے تو دل کی دنیا بدلتی ہے۔ واپس ہوئے، اسی راستوں سے اسی گلی سے گزرے، دیکھا بچے گولیاں کھیل رہے ہیں، بچوں نے دیکھا فضیل آ رہا ہے، بچے ڈر کے مارے بھاگے۔ ان میں سے ایک بچے نے کہا بھاگو مت، جانے والا فضیل اور تھا، آنے والا فضیل اور جا رہا تھا تو شراب کے نشے میں چور تھا، اب آ رہا ہے اس کے جامع مصطفیٰ کا جام پی کے آ رہا ہے۔ اب جس پہ نگاہ ڈال دے ولی بنا دے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ رب شاہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں، واشکرولی شکریہ بجا لاؤ، ولا تکفرون کفران نعمت نہ کرو۔ کہ جہاں والو کسی مومن کو دہشت گرد مت کہنا، جہاں والو کسی مومن کو دہشت گرد مت کہنا، اور نبی کا چاہنے والا کبھی قاتل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔